सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। शब्द विवादित नहीं है, उसको विवादित बनाया जा रहा है। खुदा की कसम, अगर माँ शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था, इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देती। हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। हम आपसे पहले ही रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वो हलाली होता है, मतलब यानी कि वो एक बाप के औलाद होता है या वो कितने बाप के औलाद होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे मौलाना सैयद अमीरुल कादरी के जमाने। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया एक पंडित जी ने, उस पंडित जी के खिलाफ जगह बाय जगह केस दर्ज किया गया, लेकिन फिर भी उसको गिरफ्तार सरकार क्यों नहीं कर रहा है? आखिर जगह भी जगह उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके खिलाफ मतलब नाराबाजी हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारा आलिम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किसी के धर्म को ठेस पहुंचाए बिना, देवी देवता को ठेस पहुंचाए बिना अगर सिर्फ वो एक शेर पढ़ता है तो उस शेर पे बिना पर उसके ऊपर पासा 1 लगा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब पासा 1 लगाने के बाद उसको अब तक जेल में रखा है, अब तक उसको रिहाई नहीं मिल रहा है। लेकिन जो हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी किया है, जो मुसलमान की जान है हमारे नबी, हर इंसान की इंसानियत की पहचान है हमारे नबी, उसके शान में वो इतनी बड़ी गुस्ताखी किया है और हर जगह मुसलमान एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रहा है। आखिर क्यों नहीं उस पंडित जी को सरकार गिरफ्तार कर रहा है? आखिर सरकार की क्या मजबूरी है? जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं, जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला क्या वो हरामी होता है या हलाली होता है? जी हाँ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, हम ये सब जानेंगे मौलाना सैयद अमीरुल कादरी के जवानी। तो आइए हम सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं तो आप अपना टाइम जरूर निकाल कर ये वीडियो जरूर देखिए। आइए हम पहले आपको हम वीडियो दिखा देते हैं। सावधान नहीं होंगे तो ये जो अराजक तत्व है वो आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जैसी परिस्थिति हमारे यहाँ भी आ सकती है। बहुत मुसलमान आते हैं, मुसलमान बहुत हमारे भक्त भी है। जी, बहुत शब्द तकलीफ विवादित पहुंचा है नहीं मुसलमान है, को, उसको विवादित बनाया जा रहा है। खुदा की कसम, अगर माँ शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था, इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देती। तो उसी विषय में चर्चा में एक उदाहरण वो दिया था। आपके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए, उनका कहना है कि आपको गिरफ्तार किया जाए, क्या आप मानसिक रूप से तैयार है अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है? जो भी परिस्थितियां हैं तो उनको सामना तो करना ही पड़ेगा। शब्द कहें उससे मुस्लिम समाज के कई लोग जो है आहत हुए। उनका कहना है कि आपने उनके धर्म का अपमान किया है, उन मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान। वो जिनका अपना अपना प्रश्न होता है, हमने जो बता दिया वो बता दिया है। आपको जो है धमकियां मिल रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, सर तन से जुदा के नारे जो है का कई जगह सुनाई दे रहे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे या भी हमें पता नहीं, हम तो कार्यक्रम में है और मुझे स्वयं ऐसे कोई धमकी आई नहीं आज अभी तक। खुदा की कसम, अगर माँ शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था, इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देती है। चांद पे थूकने से चांद का कोई बिगड़ता है? रसूलुल्लाह को गाली देने से हुजूर का कुछ बिगड़ता है? लेकिन वो बताता है कि मैं हूं किसका, मैं हूं किसका, कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली दी गई, गुस्ताखी की गई। हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक को क्या करना चाहिए? अवाम को क्या करना चाहिए? कि दुनिया भर में इस्लाम और मुस्लिमीन के मुतालिक गलत प्रोपेगेंडे का एक सुनामी आया हुआ है और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस्लाम और मुस्लिमीन को बदनाम करें। किसी एक मुल्क की बात नहीं, पूरी दुनिया के हालात ये हैं कि जिसको गली के छोकरे भी नहीं पहचानते, जब वो शोहरत हासिल करना चाहता है तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकने लगता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने लगता है, हुजूर को गालियां देने लगता है। पूरी दुनिया का ये हाल है, किसी एक मुल्क का नहीं, किसी रियासत का नहीं, किसी खित्ते का नहीं।
اور مسلمانوں کے جذبات، قلبی جذبات مصطفیٰ جان رحمت سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک حد تک ہم اپنے باپ کے لیے تو برا سن سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نبی کے لیے برا نہیں سن سکتے. ایک کیفیت یہ ہے. تو جہاں حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے جب اللہ کے رسول کی گستاخیاں کی جائے، جب حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جائے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس ذمہ داری پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اہل منبر سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ فرمائے، دعائیں دے، اور آپ سب کو سنجیدگی سے سن ہی رہے ہیں. آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. ایک مرتبہ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت خاص بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کشتہ عشق رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، پبلک کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا، فرمایا مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں، یعنی مسلمان ان کی طرف توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جیسے کسی پاگل کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گالیاں دینے والوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ ایسوں کا علاج یہی ہے. ان کا علاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہو تو خاموش رہو، ان کے سامنے ہو تو خاموشی بہتر ہے، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو ان کی فراموشی بہتر ہے. جملے کے ادیبانہ رنگ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. فرمایا ان کی طرف تمہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں. اگر گالیوں کی کلپ آ جائے اس کو فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی ڈیلیٹ کیجئے، وہی اس کو ختم کیجئے، یہ اپنی موت آپ مریں گے. فرمایا ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علاج ان لوگوں کا یہ ہے اگر وہ سامنے ہو تو خاموشی ہے، اور اگر وہ پیٹ پیچھے ہو تو فراموشی ہے. ان کو بھول جاؤ. اب اس کے بعد پھر کیا ان کا علاج کرنے کا؟ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال میں اپنے محبوب بے مثال کا ذکر پاک اتنا زیادہ گرم جوشی سے کرو کہ مخالف خود ہی آگ میں، حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے. علاج کتنا بہتر ہے کہ اپنے نبی کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو، اتنی گرم جوشی سے کرو کہ بچہ بچہ ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبان کو تر کر لے. اٹھے تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھے تو ذکر مصطفیٰ، لیٹے تو ذکر مصطفیٰ. ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہو کہ اگر تمہارے گھر میں ختنہ کی محفل بھی ہو تو ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونا چاہیے. اگر تمہارے گھر میں شادیاں ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونی چاہیے. اگر تمہارے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہو، زیارت کی محفل ہو، ڈی جے کی محفل ہو، 10ویں 20ویں کی محفل ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اگر غم میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا، اور خوشیوں میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری خوشیاں دوبالا ہو جائے گی. وہ پتہ چلا گرم جوشی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. آئیے اب ہم بھی گرم و جوشی کے ساتھ، مردوں کی طرح نہیں سننا، گرم جوشی کے ساتھ اب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. گرم جوش. جواب تو دشمنان رسول کا یہی ہے نا, کیونکہ جب ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی, جب ایک بدبخت نے, یعنی یہ گالیوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے, پرانا ہے, حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے ہے. جب ایک بدبخت نے, توجہ فرمائیں, اگر توجہ ہے حیدرآباد کے عاشقوں کی تو میں عرض کروں, کیا ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں کون ہے, تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو جواب دے, تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو, کیونکہ اس بدبخت نے جو گالی دی تھی وہ اشعار کی شکل میں دی تھی. تو آقا نے وہ کون ہے اس کا جواب دے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ بڑے نرم مزاج تھے, تو انہوں نے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا شروع کیا, اس لیے کہ گالی تو گرم جوشی سے دی گئی تھی اور جواب ٹھنڈا ٹھنڈا دیا جا رہا تھا. حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ, آقا نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ, اور پھر فرمایا کون ہے جو گالی کا انداز ہے اس کے مطابق جواب دے گا. تو پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اتنا کرارا جواب دیا, اتنا سخت جواب دیا کہ حضور نے خوش ہو کے کہا اللہم اجد الحسان بروح القدس, جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گرم جوشی بھی کوئی چیز ہے. ہاں, جب ماں کو گالی دی جاتی ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے, جب رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے. اور پھر کیوں نہ کریں, ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے, ہمارے سرکار تو واللہ ان جیسا کوئی ہو تو لا کے بتاؤ نا. لوگ ان کو گالیاں دیتے, مجھے حیرت ہے, اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگوں کو کہتا ہوں, بھائیو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کا ہر آدمی رسول اللہ کو گالی دے. نہیں, ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا. غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی. حضور کو جو گالی دیتا ہے وہ حضور کا کیا بگاڑتا ہے؟ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا, میں ہوں کس کا. جب گالی دی ایک شخص نے, اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. یہ میں کوئی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں, ولید ابن مغیرہ, اس نے گالی دی تو اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے قرآن میں. سورہ نون والقلم کے اندر 9 گنائے, تو وہ سب جانتا تھا کہ یہ سارے عیب میرے اندر موجود ہے, کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے, اپنے آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو پھر اس کے بعد 10واں عیب جو گنایا تو قرآن نے کہا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, محبوب جس نے تجھے گالی دی ہے پیارے, وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے, وہ تو اپنے باپ کا. جو نبی کو گالی دے سمجھ جاؤ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے, گڑبڑ ضرور. یہ قرآن کہہ رہا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, پیارے جس نے تجھے گالی دی تو وہ تو باپ کا ہے ہی نہیں. تو وہ دوڑتے دوڑتے گیا اور اپنی ماں کے سینے پہ لات مار کے اسے زمین پہ گرا دیا. یہ شرافت ہے گالی دینے والوں کے پاس کہ وہ ماں کے بھی نہیں ہوتے, لوگ ان کے ساتھ کیا کھڑے ہوتے ہیں, اور ماں کے سینے پہ بیٹھ گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں جہاں کوئی حادثہ ہو, کوئی ایک ملک کی بات, جنرل بات ہو رہی ہے, کیا اس سینے پہ بیٹھ گیا. میں تو 1450 سال پرانی بات کر رہا ہوں. سینے پہ بیٹھ گیا, بولا بتا 9 عیب تو جانتا ہوں, یہ 10واں جو بتایا مجھے نہیں پتا کہ بتا میں کون ہوں. تو اس کی ماں نے کہا اگر حلالی ہوتا تو ماں کے سینے پہ کیوں بیٹھتا, تیرا باپ نام مرد تھا جس کا نام مغیرہ تھا, ولید ابن مغیرہ. تو میں یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں
کہ وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وہ وغیرہ کا تھا. علامہ احسان صاحب، وہ اور وغیرہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں تعداد کی قید نہیں ہوتی. اس لیے کہ آپ پوچھتے نا چائے لیں گے، پانی لیں گے یا وغیرہ، تو چائے ایک پانی ایک دو ہی ہو گیا نا. یہ وغیرہ میں حد نہیں ہوتی. تو وہ مغیرہ کا نہیں تھا، وغیرہ کا تھا. تو وغیرہ میں تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی. تو پھر ان سے پوچھو گالی دینے والوں، جس ملک کا بھی گالی دے رہا ہے، پوچھو نا کتنے وغیرہ تھے. تب تو آمینہ کے لال پر بھونک رہا ہے. خدا کی قسم اگر ماں شریف ہوتی تو تو کافر ہو کر بھی کبھی آمینہ کے لال کو گالی نہیں دے سکتا تھا. اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کی شرافت ان کی بے ادبی سے انسان کو روک دیتی. کوئی گستاخی کرے، یہ میں نے بات رکھ دی. لیکن اب ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں نصیحت کی ہے کہ گرم جوشی سے حضور علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرو، تو تھوڑی دیر آئیے ہم بھی ذکر کرتے ہیں. اور ان کا ذکر ہی کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن بے ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ آپ کی شان کیا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تما تمہارے لیے. یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چوڑی لتیں، نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے.